میں اجاز صاحب یہ کیسے مان لوں کہ آپ کو اپنے سگے بھائیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہو؟ نہیں تو یہ تو پروو ہو گیا نا، جنہوں نے اپنی بہن کو قبر کی جگہ نہیں دی، جنہوں نے وراثت کے مطلب زمین نہیں دی، جنہوں نے لالے، وہ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ کو اپنے بھائیوں سے جو ہے بالکل خطرہ ہے؟ مجھے خطرہ ہے، اور میں نے یہ پولیس کو سٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ آپ نے اپنے بھائیوں کے خلاف پولیس کو رپورٹ دیا کہ مجھے پیر فیاض الحسن صاحب سے اور نیاز صاحب سے خطرہ ہے؟ جب میں نے وٹنس سٹیٹمنٹ دی ہے۔ کتابچہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کا نام لکھا ہے؟ لکھا ہے۔ 15,000 پاؤنڈ آپ نے لیے، کیوں لیے اور ٹرسٹ سے لیے؟ میں جناب اس چیز کا حلف دیتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے، مجھے پتہ ہی نہیں، یہ مجھے تب پتہ چلا جب مجھے مسعود عالم صاحب نے بتایا۔ یہ تو خود فگلنگ کرتے ہیں نا جی۔ بہو ٹرسٹ نہیں، اسلامک ہیلپ کے اکاؤنٹ سے آپ کو 15,000 پاؤنڈ آپ کے 2 بھائیوں نے دیے۔ میں تو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں دیے جی، آپ نے کیش 15,000 پاؤنڈ نہیں لیا، میں حلفن کہتا ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں آئے؟ نہیں آئے۔ لیکن یہ آپ کے نام کے اوپر چیریٹی کمیشن کو بتایا گیا ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ اب پتہ چلا ہے نا۔ ٹائم لکھا ہوا ہے، ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، اتنے بجے آپ نے پیسے لیے اور 15,000 پاؤنڈ لیے۔ دیکھیں انہوں نے آپ کے نام کے اوپر پیسے کسی اور کو دیے؟ کہ ہاں خود کھائیں، خود کھائیں؟ خود۔ اور ایک میں نے، یہ بڑی لمبی لسٹ ہے سر، میرے سامنے پڑی ہے، میں اس کو ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا، ہاں نہیں ٹھیک ہے، چونکہ آپ سامنے بیٹھے نا تو اس لیے پوچھ لیا۔ بالکل صحیح۔ ٹرسٹ کا کوئی ٹی وی بھی ہے؟ تکبیر ٹی وی ان کا ہے؟ ان کا ہے۔ اس کا ڈائریکٹر کون ہے؟ اس کا ڈائریکٹر میرا خیال میں جس کا آپ انٹرویو کر چکے ہیں، اور وہ جو بین ہو گئے ہیں چیریٹی میں کمیشن تو سے۔ بہت ساروں کی انٹرویو کرتا ہوں، نہیں، ہزاروی صاحب۔ میں آپ کو پیر فیاض الحسن صاحب کے سامنے بٹھاؤں تو تب بھی ایسی بات کریں؟ بالکل کروں گا۔ نیاز الحسن صاحب دونوں بھائی اور بیٹھے ہوں، تینوں میں بھائی، ان کو مور دین ویلکم۔ آپ یہ دعوت قبول کرتے ہیں؟ میں آپ کی طرف سے، میری طرف سے قبول ہے دعوت۔ آپ کب سے بہو ٹرسٹ اور الہیرا جو سینٹر ہیں، جو مراکز ہیں، اس کا حصہ رہے؟ 2004 میں ادھر آیا تھا، اور مجھے لے آنے والا بہت سندر بندہ تھا اور اتنا ایماندار، وہ مسٹر ماوی تھا۔ اسی کا میرا سنگا بھائی میری مخالفت کر رہا ہے سلطان کہ آپ نیاز نہ الحسن، آئیں، آپ نہ آئے۔ اور جب میرے بچے آئے ہیں، وہ سنگھ ایئرپورٹ پہ لینے گیا ہے، سلطان نیاز الحسن ناراضگی کی وجہ سے۔ ٹھیک، یہ آپ اتنے سخت مزاج کیوں ہیں؟ کس طرح بھائی؟ اور سچ بولتے ہیں اور کھلے دل سے بولتے جی ہیں؟ میں اس لیے، تاکہ جس تکلیف سے میں گزرا ہوں نا، وہ آپ ہی جانتے ہیں، وہ میں ہی جانتا ہوں، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو۔ ہیرا ایجوکیشنل سینٹر کے ذمہ دار رہے نا آپ؟ جی میں ایز اے وائس پرنسپل تھا۔ کتنا عرصہ رہے؟ میں 2004 سے لے کے 2008 تک۔ کتنی تنخواہ لیتے تھے؟ اس وقت میری تھی 1100۔ مجھے یہ کہتے تھے کہ یہاں آپ کی اولاد خراب ہو جائے گی، آپ واپس آپ واپس چلے جائیں۔ انہوں نے بڑا مجھے فورس کر کے بھیجا۔ اور ان کی اپنی اولادیں کہاں پہ ہیں؟ ادھر ہی ہیں، انہوں نے تو وہ فیملی والا بنایا ہوا ہے نا۔ بہو دونوں ٹرسٹ کے بیٹے، ٹرسٹی کون کون سے ہیں؟ سلطان فیاض الحسن، سلطان نیاز الحسن، زین سلطان، اور ان کے نیاز سنگھ کے باپ بیٹے ہی ٹرسٹی؟ ہاں وہ سارے یہی۔ تو آپ کو اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انگلینڈ کا لا نہیں پتا؟ چیریٹی کمیشن میں رپورٹ نہیں کیا؟ کیا لیگلی کوئی فیملی کے سارے ممبران کسی ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہو سکتے ہیں؟ میں عرض یہ کروں، کیسی گاڑی ہے ان کے پاس پاکستان میں؟ ماشاءاللہ فیاض سائیں کی تو فیملی جو ہے، وہ ان کے پاس، فیاض سائیں کے پاس 3 کروڑ کی گاڑیاں ہیں۔ آپ کے پاس کتنے کروڑ کی؟ میرے پاس کرولا ہے۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ میں نے جی ایف سی کالج سے گریجویشن کی ہے، اور ماسٹر پنجاب یونیورسٹی سے۔ عالم لوہار ہو یا عارف لوہار ہو، فریہ پرویز ہوں یا عاطف اسلم ہوں، کوئی بھی، ان لوگوں نے حضرت سلطان بہو کا کلام گا کے شہرت پائی۔ جی آپ لوگوں نے ان کا نام استعمال کر کے کیا حاصل کیا؟ یہ آپ کے سامنے ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ صاحبزادہ اجاز الحسن صاحب، کبھی آپ کا دل نہیں کیا کہ آپ بھی بڑی سی داڑھی رکھے ہیں، آپ بھی پیر بنے ہیں، نوٹ بنائیں؟ نہ، اللہ نہ کرے۔ دیکھیں میں عرض یہ کروں، میری یہ خواہش ہے، میں نے اپنے اللہ کے حضور یہ عرض کی ہے، یا اللہ جب تیرے حضور پیش ہوں تو داڑھی کے ساتھ ہوں،
لیکن اب یہ حشر دیکھ کے میں کسی داڑھی والوں سے ڈر لگتا ہے. سنیں نا کسی اور کی بات تو نہیں کروں گا, میں تو سب سے پہلے اپنے سگے بھائیوں کی بات کروں گا نا, ان سے ہی میں نے انسپائر ہونا ہے نا. کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ میں نے جی ایف سی کالج سے گریجویشن کی ہے اور ماسٹر پنجاب یونیورسٹی سے. آپ کی اور آپ کے بھائیوں کے سچ بتائیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تقریباً انگلینڈ میں کتنے مکانات ہوں گے؟ دیکھیں مجھے جب میں ادھر سے گیا تھا سلطان نیاز الحسن کے پاس ایک ویگرین روڈ کا مجھے پتہ ہے, دوسرا امبرسلے روڈ پہ پتہ ہے, ایسا امبرسلے 21 امبرسلے ہے یا کیا ہے ایک مکان ہے. اس کے بعد ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں, پہلے مکان کے نام نہیں میں مکان سے ہی عرض یہ کر رہا ہوں, مکان کی بات بتا رہا ہوں. 208 شاور لین ایک مکان, وہ جو سلطان نیاز الحسن نے ہمارا فیملی ہاؤس لیا تھا وہ میرے نام تھا. انہوں نے یہ کہا, میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور میری آج ہمشیرہ بھی اس کی وہ میرے سے وہ کر رہی ہیں, انہوں نے کروایا کیونکہ میری مسز یہاں کی ہے, اگر میں نے اپنے نام کروایا تو وہ ہاف لیگلی اس کا ہوگا. میں آپ کے نام کروا رہا ہوں, یہ امانت ہے سب کا, یہ میرا ہے نہیں ہے, یہ سب کا ہے. ٹھیک. لیکن جب میرا ویزا ادھر تھا مجھے جناب انہوں نے کہا وہ میری مسز کے نام کر دو, میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو بھی حصہ ملے گا, سب کو ملے گا. یہ کس نے کہا؟ سلطان صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن, ٹھیک, چیئرمین حضرت سلطان باؤ ٹرسٹ. ٹھیک. اور کتنے مکان ہیں؟ اور اچھا اس کی سنیں نا, اپنی بیوی کے نام کروا لیا اور فیملی کو حصہ نہیں دیا. اور لوگ تو کہتے ہیں, مجھے ٹو بی آنسٹ لوگوں سے یہ سنا ہے کیونکہ یہ ویڈیوز بھی چلی ہیں, مجھے باقی ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن سارے کہتے ہیں کہ بہت سے مکان ہیں. بہت سے مکان ہیں. میں یہاں بھی ایک چیز اپنے دیکھنے والے ناظرین کو, جن لوگوں کے بارے میں یہ بات چیت ہو رہی ہے ان کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گورکھ دھندا پلیٹ فارم ایز اے ہوسٹ اس پروگرام کے ہوتے ہوئے تمام ان لوگوں کو دعوت عام ہے, وہ جب چاہیں ہم سے رابطہ کریں. میں ان کا بھی موقف لینا چاہتا ہوں, اور بالخصوص اور بالعموم جو پیر فیاض الحسن صاحب ہیں اور پیر فیاض النیاز صاحب, وہ جب چاہیں اپنا موقف دے سکتے ہیں کہ جو باتیں ان کے بھائی نے کی ہیں اس کے اوپر ان کا کیا نقطہ نظر ہے, وہ چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں. مکان کی بات ہو رہی تھی. جی پاکستان میں بھی جائیداد ہے؟ ہاں جی ہے, ان کی تو ہے. مطلب بہت سنتے ہیں پنڈی کے ساتھ ایک چکری جگہ ہے اور ادھر ٹوبے. اصل میں ان کا جو ہے نا, ان کور ایسا کرتے ہیں آپ کے نام ہو گیا, میرے نام ہو گیا, کسی نہیں ہوا کیا ہوا. کیسی گاڑی ہے ان کے پاس پاکستان میں؟ ماشاءاللہ فیاض سائیں کی تو فیملی جو ہے وہ ان کے پاس, فیاض سائیں کے پاس 3 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. آپ کے پاس کتنے کروڑ کی؟ میرے پاس کرولا ہے جس کی مالیت 12 لاکھ ہوگی, 14 ہوگی. ٹھیک. آپ کب سے بہو ٹرسٹ اور الہیرا جو سینٹر ہیں, جو مراکز ہیں, اس کا حصہ رہے؟ 2004 میں میں ادھر آیا تھا اور مجھے لے آنے والا بہت سندر بندہ تھا اور اتنا ایماندار, وہ مسٹر ماوی تھا, وائس پرنسپل آف دا ارہلا کمیونٹی کالج. ٹھیک. وہ ہمیشہ جاتا تھا پاکستان اور وہ صوفیہ کو بھی بڑا ماننے والا تھا. وہ اپنی اینول والی, لیکن بڑا ڈیڈ آنیسٹ آگے میں سمجھ آگے. سنیں نا جی, ایون میں اسی کا, میرا سنگا بھائی میری مخالفت کر رہا ہے سلطان نیاز الحسن, آپ نہ آئے. اور جب میرے بچے آئے ہیں وہ سنگھ ایئرپورٹ پہ لینے گیا ہے سلطان نیاز الحسن ناراضگی کی وجہ سے. ٹھیک. یہ آپ اتنے سخت مزاج کیوں ہیں؟ کس طرح بھائی؟ اور سچ بولتے ہیں اور کھلے دل سے بولتے ہیں. جی میں اس لیے تاکہ جس تکلیف سے میں گزرا ہوں نا وہ آپ ہی جانتے ہیں, وہ میں ہی جانتا ہوں, تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ان کا چہرہ سامنے والا اور ہے. اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کسی نے بھی سبق لے لیا, کسی کوئی اور بھی بچ گیا تو میری عاقبت جو ہے اللہ پاک جو ہے نا میری عاقبت اچھی کر دے گا. الہیرا ایجوکیشنل سینٹر کے ذمہ دار رہے نا آپ؟
جی میں ایز اے وائس پرنسپل تھا. کتنا عرصہ رہے؟ میں 2004 سے لے کے 2008 تک. کتنی تنخواہ لیتے تھے اس وقت میری تھی 1100 پاؤنڈ؟ 1100 پاؤنڈ. تھوڑی نہیں تھی؟ بس یہ تو اب میں عرض یہ کروں کہ وہ جو لانے والا تھا نا وہ اور تھا, آگے جو فائنینشیل کرنے والے تھے وہ اور تھے. اب یہ بتائیے کہ تب تک آپ کی بہن کی وصیت والا, مرنے والا, دفن کرنے والا واقعہ نہیں ہوا؟ نہیں, یہ تو ابھی ہوا نا. ابھی سے کیا مراد ہے؟ مطلب 2016 میں ہوا. 16 میں. آپ نے کب چھوڑا علیرا ایجوکیشن سینٹر؟ میں نے 2007 تھا یا 8 تھا, اس میں چھوڑ دیا تھا. جی چھوڑ. کس بات پہ اختلاف ہوا تھا؟ نہیں وہ تو انہوں نے, اب یہ بھی انہوں نے پلاننگ کی نا جی. مجھے یہ کہتے تھے کہ یہاں آپ کی اولاد خراب ہو جائے گی, آپ واپس چلے جائیں. انہوں نے بڑا مجھے فورس کر کے بھیجا. اور ان کی اپنی اولادیں کہاں پہ ہیں؟ ادھر ہی ہیں. اور ایک حضرت سلطان بہو ٹرسٹ میں ایک ٹرسٹی ہے. انہوں نے تو وہ فیملی والا بنایا ہوا ہے نا. دونوں بیٹے. ٹرسٹی کون کون سے ہیں؟ سلطان فیاض الحسن, سلطان نیاز الحسن, زین سلطان, اور ان کے نیاز سنگھ کے باپ بیٹے ہی ٹرسٹی. ہاں وہ سارے یہی. تو آپ کو اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انگلینڈ کا لا نہیں پتا؟ چیریٹی کمیشن میں رپورٹ نہیں کیا؟ کیا لیگلی کوئی فیملی کے سارے ممبران کسی ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہو سکتے ہیں؟ میں عرض یہ کروں, اب انہوں نے 10 راستے بنائے جن کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں ساری باتیں کہ کہاں سے کیا کرنا ہے. یہ اب میرے ساتھ جو ہوا, مجھے تو ادھر کیونکہ میں اگر ادھر رہتا نا تو مجھے ان کے ساری ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے. آپ سوال اٹھاتے تھے ان کے سامنے؟ کس قسم کا؟ بھائیوں کے سامنے, یہ ایسے کیوں ہے, ویسے کیوں ہے؟ دیکھیں اس وقت جب میں ادھر تھا اس وقت یہ حالات نہیں تھے. مسٹر ماوی بہت ایماندار بندہ تھا. ٹھیک, وہاں اس نے سسٹم ٹھیک کیا. اب میں تو گیا, اس کے بعد میری مسز جو ہے ان کو کینسر ہو گیا, میں ادھر آ نہ سکا, میں اپنی مصیبتوں میں پھنس گیا. انہوں نے ماں مجھے جکڑ لیا. آخری 3 پہلوں کے اوپر بات کرنی ہے, بڑی مختصر 6 سے 7 منٹ کے اندر. یہ کتابچہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں. یہ آپ کا نام لکھا ہے؟ لکھا ہے. 15,000 پاؤنڈ آپ نے لیے, کیوں لیے اور ٹرسٹ سے لیے؟ میں جناب اس چیز کا حلف دیتا ہوں مسجد میں بیٹھ کے, مجھے پتہ ہی نہیں. یہ مجھے تب پتہ چلا جب مجھے مسعود عالم صاحب نے بتایا. یہ تو خود فڈلنگ کرتے ہیں نا جی. بہو ٹرسٹ نہیں, اسلامک ہیلپ کے اکاؤنٹ سے آپ کو 15,000 پاؤنڈ آپ کے 2 بھائیوں نے دیے. میں تو کہہ رہا ہوں مجھے نہیں دیے جی. آپ نے کیش 15,000 پاؤنڈ نہیں لیا, میں حلفاً کہتا ہوں. آپ کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں آئے؟ نہیں آئے. لیکن یہ آپ کے نام کے اوپر چیریٹی کمیشن کو بتایا گیا ہے. دیکھیں مجھے تو یہ اب پتہ چلا ہے نا. ناؤ آئی ول پروسیڈ فار دیٹ. دیکھیں جی ایک چیز کا مجھے پتہ ہی نہیں نا, میں تو ڈیفینیٹلی اس پہ لیگل فارم یوز کروں گا نا. سر ٹائم لکھا ہوا ہے, ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اتنے بجے آپ نے پیسے لیے اور 15,000 پاؤنڈ لیے. دیکھیں انہوں نے آپ کے نام کے اوپر پیسے کسی اور کو دیے کہ ہاں خود کھائیں. اور ایک میں نے, یہ بڑی لمبی لسٹ ہے سر, میرے سامنے پڑی ہے, میں اس کو ابھی چھیڑنا نہیں چاہتا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, چونکہ آپ سامنے بیٹھے نا تو اس لیے پوچھ لیا. بالکل صحیح. ایسے ممکن ہے کہ آپ کے پاکستان جنگ کے علاقے میں کوئی جگہ ہو, کسی اور کی ہو, کسی اور کی جگہ کے اوپر آپ یا آپ کے بھائی مل کے اللہ کا گھر بنا رہے ہوں؟ جی یہ تو میری بات سنیں نا, یہ تو میں جہاں ہمارا گھر ہے اس کے سامنے انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے, مسجد حسین. ٹھیک ہے. مسجد کا نام مسجد حسین کیوں رکھا؟ یہ تو اب کیونکہ بہت پاک نام ہے اور اس نام پہ فنڈنگ بھی ملتی ہے. کتنے عرصے کب اس کی بنیاد رکھی گئی؟ یہ میرے خیال میں 15-20 سال تو ہو گئے ہوں گے. 15-20 سالوں سے کام شروع ہے؟ دیکھیں صرف اتنا بتائیں, کام شروع ہے؟ نہیں ابھی تو کام نہیں ہو رہا, ٹھک ٹھوک لگی رہتی ہے. سنیں نا, ٹھک ٹھوک لگی. یہ کیسی مسجد ہے جو 15 سال سے بن رہی ہے, مکمل نہیں ہو رہی؟ لاجک بتائیں اس کی.
دیکھیں یہ تو ان سے سوال کریں نا جنہوں آپ کے نے گھر کے سامنے ہے نا. بالکل میرے گھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ ہے. مجھے سب سے پہلے یہ جگہ جو ہے یہ صاحبزادہ محمد حبیب سلطان صاحب کی ہے. کسی اور کی جگہ کے اوپر محمد حسین مسجد بنائی جا رہی ہے, مسجد بنا جا رہی ہے. ڈسپیوٹ ہے وہاں پہ, کوئی اختلاف ہے اس کے اوپر؟ نہیں تو وہ تو کہتا ہے میں نے یہ جگہ نہیں دینی کیونکہ اللہ کا گھر آپ نے, میرا مقصد ہے زبردستی بنایا, میں کیوں دوں. انہوں نے بڑی آفریں اسے کی, اس نے کہا بالکل نہیں. ٹھیک ہے, حبیب سلطان صاحب نے کہا کتنے نہیں, میں پیسے نہیں کرنا. جمع ہوئے انگلینڈ سے, کتنے لاکھوں اور ملینز پاؤنڈ جمع ہوئے اس مسجد کے لیے اور آج تک نہیں بن سکی؟ دیکھیں میری بات سن, فگر تو میرے پاس ہے نہیں, اندازہ لیکن میں کوئی اندازہ اس لیے نہیں دیکھا, لیکن یہ اتنی ان لمیٹڈ اندازہ ہے جس کا کوئی بندہ انداز, کیونکہ ہر دفعہ یہاں ٹی وی پہ اپیل بھی ہوتی ہے. ٹی وی کون سا؟ مسجد جو بھی ہیں میرے سنتے رہتے ہیں. البورٹ ٹرسٹ کا کوئی ٹی وی بھی ہے؟ تکبیر ٹی وی ان کا ہے. ان کا ہے. اس کا ڈائریکٹر کون ہے؟ اس کا ڈائریکٹر میرا خیال میں جس کا آپ انٹرویو کر چکے ہیں اور وہ جو بین ہو گئے ہیں چیریٹی میں کمیشن تو سے. بہت ساروں کی انٹرویو کرتا ہوں. نہیں, ہزاروی صاحب. اچھا, مسعود ہزاروی صاحب ڈائریکٹر ہیں تکبیر ٹی وی کے؟ جی تکبیر ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں, اور جو فگر جو انہوں نے آپ کو بتایا, یہ میرے پاس لیٹر, کیونکہ میں نے پروگرام سنا ہے. اچھا, لیٹر میں کچھ اور ہے, انہوں نے آپ کو کچھ اور بتایا ہے کیونکہ انہوں نے مفاد لیے ہیں. اوکے, اب یہ بتا دیں کہ مسعود ہزاروی صاحب کا اور بہت ٹرسٹ والوں کا آپ کے بھائیوں کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں یہاں تعلق بن جاتے ہیں, جب پیسہ مفاد بن جائے نا تو سب ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. کوئی اپنی طرف سے اور بات کہنا چاہتے ہیں؟ بس میں یہ ایک آخر میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں بائی فیس علامہ مسعود عالم صاحب کو ملا ہوں. ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے اسلامک ہیلپ کی بنیاد رکھی, انہوں نے اسلامک وہی اس کے ڈائریکٹر تھے, وہی اس کے فاؤنڈر تھے, وہ دنیا سے چلے گئے, وہی چلانے والے تھے, اور اس نے اپنا خون, اور یہ جو آخری 5 سال اس کے تھے وہ رائے حق میں ہی شہید ہو گیا. ٹھیک ہے, حقیقت بات ہے, کینسر کی وجہ سے, کینسر کے, اور اس نے بڑی اس نے بائی ایویڈنس, دیکھیں جی ہر چیز میں نے بھی اللہ کو جان دینی ہے, جو میں نے اس کے متعلق ادھر ظہور سے سنا تھا کہ اس کی یہ مطلب اسیسینیشن کے لیے کر رہے ہیں, وہی میں نے پولیس کو سٹیٹمنٹ دی. میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. مسعود عالم صاحب دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ ڈائریکٹر تھے اور ان کو ڈائریکٹرشپ سے زبردستی فارغ کیا گیا. جو میں نے سنا ہے ایویڈنسلی, تو مجھے کیونکہ اس کی ساری حقیقت کا نہیں پتا. آپ نے مسعود عالم صاحب کے حق میں ان کے بارے میں اپنی طرف سے پولیس کو کیوں رپورٹ کیا؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں, اب میں نے پولیس کو رپورٹ نہیں کیا, مجھے ظہور ملا حاجل ٹیسکو میں, مجھے اس نے بتائی جو بات, کیونکہ جب میں ادھر آیا میرا اور مسعود عالم صاحب کے ساتھ ایک پرانا تعلق تھا, میرا ٹیلی فونکلی ان کے ساتھ رابطہ ہوا, میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. لامالا جو میں نے وہاں سے سنا میں نے ان کو بتایا, اور میں نے سنی سنائی بات کے اوپر تو عمل نہیں کرنا چاہیے نا. نہیں سنا, جی سنا کیوں قبلہ, مجھے تو اس بندے نے اپنے سامنے بتایا ہے, میں نے سنا تو نہیں, مجھے تو ظہور نے بتایا. خود بتایا. ظہور کون ہے؟ ظہور ان کا ایک جو سلو مرکز ہے نا, اس میں اس کے والد منظور صاحب ٹرسٹی تھے, اب تو میرے خیال فوت ہو گئے ہیں, وہ ان کا بڑا کلوز فالوور ہے. ٹھیک ہے, میں اجاز صاحب یہ کیسے مان لوں کہ آپ کو اپنے سگے بھائیوں سے اپنی جان کا خطرہ ہو؟ نہیں تو یہ تو پروو ہو گیا نا, جنہوں نے اپنی بہن کو قبر کی جگہ نہیں دی, جنہوں نے وراثت کے مطلب زمین نہیں دی, جنہوں نے لالے, وہ کیا نہیں کر سکتے؟ آپ کو اپنے بھائیوں سے بالکل مجھے خطرہ ہے, اور میں نے یہ پولیس کو سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ اپنے بھائیوں کے خلاف پولیس کو رپورٹ دیا کہ مجھے پیر فیاض الحسن صاحب سے اور نیاز صاحب سے خطرہ ہے. جب میں نے وٹنس سٹیٹمنٹ دی ہے, جب میں نے وٹنس سٹیٹمنٹ دی ہے تو میں نے اس میں کہا ہے مجھے خود بھی ان سے خطرہ ہے. یہ کب آپ کو محسوس ہوا؟ یہ جب میں ادھر آیا ہوں نا جی 2000. اس ملک میں تو کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. یہاں کتنے واقعات ہوتے ہیں میرے بھائی,
ये आपको पता है, आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता है कि पैसे लोग के लोग लेके क्या, क्योंकि दे आर बिग तो पीपल। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, ज़हूर को किया। अब उसका आउटकम, फिर मेरा काम था रिपोर्ट करना। जब मैंने अलामा साहब को बताया, उन्होंने, वो भी मेरा फ़र्ज था ताकि मेरी वजह से किसी की, अल्लाह ना करे, अगर कोई जान जाती है तो मैंने अल्लाह के यहाँ भी जवाब देना है ना। मसूद आलम साहब दुनिया से चले गए, अपनी तिबी मौत मरे, उन्हें किसी ने नहीं मारा, दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन जब वो जिंदा थे तो उनकी सपारी किसी ने दी, ये सुना? देखें, वो मैंने सारी स्टेटमेंट जो है, इन्होंने वो व्हाट्सएप पे शाया भी कर दी, वो पब्लिक भी कर दी है। वो स्टेटमेंट, मेरा मकसद है, मैंने उधर दी है, उसको दोबारा जो है, क्योंकि ये ज़हूर और उनका आपस का मामला था, ठीक है ना जी, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहूँगा। आपके भाई जो बड़े हैं पीर फयाजुल हसन साहब और नियाजुल हसन साहब, ये कब इंग्लैंड आए थे? ये 82 में। कैसे आए थे? विजिट पे सुल्तान फयाजुल हसन साहब फिर आए यहाँ थे। के होके क्यों रह गए? तो यहाँ तो फिर मज़ा आता है ना जी। मीठी जन्नत है। हाँ जी, मेरा मकसद है, पैसे भी हैं, आप देखें ना, आप देख रहे हैं। हज़रत सुल्तान बहू का मज़ार कहाँ पे है? ये मेरे भाई, जगह का नाम भी जो है ना, वो हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह है। आपके वालिदैन जो हैं वो शोरकोट में है, वहाँ मज़ार कहते हैं, दरबार माई बाप। आलम लोहार हो या आरफ लोहार हो, फरिया परवेज़ हो या आतिफ असलम हो, कोई भी, इन लोगों ने हज़रत सुल्तान बहू का कलाम गा के शोहरत पाई। जी जी। आप लोगों ने इनका नाम इस्तेमाल करके क्या हासिल किया? ये आपके सामने है ना। जब मेरी बात सुने कि इस्लाम क्या कहता है, अवल खेश बाद दरवेश। मैं खुदा जानता है, जब से मेरी बहन के साथ हुआ है ना, पहले मैंने बहुत बर्दाश्त किया। आपकी आंखों में आंसू आ गए? बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद बात ख़त्म हो गई ना जी। इन्होंने वो किया। मेरा मकसद है, ये खुदा जानता है, यजीद वाली स्टोरी जो है ना, ये दोहराई गई है हमारी फैमिली के साथ। आप चाहते क्या हैं? क्या होना चाहिए? ना वो इस दुनिया में आएगी। मैं ये चाहता हूँ कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, कोई मेरे इंटरव्यू से, कोई मेरी इस रोइदाद से एक बंदा भी अगर सबक सीख लेगा, तो ये तो आपका, मेरे भाई, फोरम है ना। आए बिस्मिल्लाह। मैं अगर झूठ बोला हूं, मैं आपको पीर फयाजुल हसन साहब के सामने बिठाऊं तो तब भी ऐसी बात करें? बिल्कुल करूंगा। नियाजुल हसन साहब दोनों भाई और बैठे हो, तीनों भाई, मोर देन वेलकम। आप ये दावत कबूल करते हैं? मैं आपकी तरफ से, मेरी तरफ से कबूल है दावत। मैं हाजिर हूँगा और इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ। अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं। नहीं, ये अगले एपिसोड में करूंगा। अच्छा ठीक। आपके साथ फिर नशिस्त होगी इंशाल्लाह। आप भाग तो नहीं जाएंगे ना? नहीं नहीं, सुल्तान एजाजुल हसन, दुआ ये करें अल्लाह मुझे साहिब ईमान रखे, आमीन, और मेरी आकबत अच्छी करे, और मैं हक की बात कहता रहूं। सेहत अच्छी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र कितनी है? उम्र मेरी 63 जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आपकी बातों का असर हो। आमीन आमीन। तो नाजरीन, ये आपने एक भाई की बातें सुनी। ये प्लेटफॉर्म में फिर से रिपीट करने लगूँ कि पीर फयाजुल हसन साहब एक बड़ा नाम है, बड़े काम उन्होंने किए, और पीर फयाजुल नियाज़ साहब, वो दोनों जब चाहे हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और अपना नुक्ता नज़र जो अपने हज़ारों लाखों चाहने वाले हैं उनके सामने रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको सलाम। बहुत खुशी हुई। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।